أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین مجلس، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر طرح کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام بنو آدم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، بات چل رہی تھی دعا کے تعلق سے، دعا کی اہمیت، ضرورت اور اس کے کیا آداب ہوتے ہیں، اس تعلق سے بات آ چکی تھی. یعنی دعا کس طریقے سے مانگنا چاہیے، یہ ساری باتیں آ چکی تھیں. آج کے خطبے میں جو بات آئے گی وہ یہ ہے کہ دعا کس وقت کریں، یعنی کون سا ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی قبولیت کے اسباب. کون سا وقت، کون سی گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ رب العالمین دعائیں کو قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور کہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ
کہ جب آپ سے میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دینا کہ میں تمہاری سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے۔ تو یعنی دعا کی اہمیت پر بات آ چکی تھی۔ ہم سیدھے سیدھے ان چیزوں کو بتلاتے ہیں کہ جس وقت یا جس چیز کے ذریعہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلا سبب جو ہے وہ ہے دعا یونس۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھ کر یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو لوگ ان کلمات کے ذریعہ سے یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ کو ادا کر کے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی سب سے پہلا سبب معلوم ہوا کہ دعا یونس ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر کوئی سی بھی دعا کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ ساری دعائیں اللہ رب العالمین سے کریں۔ دوسری چیز ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ یعنی فرض اللہ رب العالمین نے جو چیزیں کر رکھی ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے علاوہ جو بھی فرض ہیں ان کے ساتھ ساتھ نفلی چیزیں بھی، نفلی عبادتیں بھی کریں۔ نفلی عبادتیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العالمین اسے قبول کر لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، جس شخص نے میرے دوست سے دشمنی کی، جس شخص نے میرے دوست سے بغض رکھا تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس وقت کرتا ہے جب وہ فرائض کو انجام دیتا ہے، یا میرا تقرب بندہ اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان فرائض کے ذریعہ سے میرا تقرب حاصل کرے، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس بندے کے پورے جسم کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد بندہ اللہ رب العالمین سے جس چیز کے تعلق سے بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا وہ سوال پورا کر دیتا ہے، اور جس چیز سے وہ پناہ طلب کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس چیز سے پناہ دے دیتا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل کے بعد اگر بندہ اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جیسے کہ حدیث قدسی سے پتہ چلا کہ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہے، نوافل کا اور فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا کان، آنکھ، پیر، ہاتھ سب بن جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے پورے جسم کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیتا ہے، اپنی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ یعنی اس کے بعد تیسرا سبب جو ہے سجدے میں دعا کرنا، یعنی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جو دعائیں قبول کرتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ یعنی اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، لہذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔
یعنی بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں یا دعائیں سکھلائی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، رہا رکوع کا معاملہ تو رب عز و جل کا اس میں زیادہ سے زیادہ عظمت بیان کیا کرو، یعنی رکوع کی حالت میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عظمت بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، رہا سجدے کا معاملہ تو تم اس میں اللہ رب العالمین سے زیادہ دعا کیا کرو، عین ممکن ہے کہ تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے۔ یعنی دونوں روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ سجدے میں اگر بندہ اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بندے سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک قبولیت کا اوقات جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان ہے۔ مؤذن نے اللہ اکبر کی صدائیں لگا دی اور جب تک امام مصلی پر نہ چلا جائے اس وقت، یعنی یہ درمیانی وقت جو ہوتا ہے اذان اور اقامت کا، تو یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے اگر بندہ کوئی دعا کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی ساری چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اذان اور اقامت کے درمیان اگر کوئی بندہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی ساری چیزوں کو سن لیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی یہ چوتھی چیز تھی، یعنی جس وقت یعنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے بعد پانچواں چیز یعنی رات کے آخری پہر میں، یعنی جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت میں اٹھ کر یعنی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ مَن يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ، کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعائیں مانگے، مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ یعنی رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے اور آسمان دنیا پر آتا ہے اور بندوں میں یعنی بندوں سے اعلان کر کے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ کوئی ہے ایسا جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ کوئی ایسا گناہگار بندہ ہے جو مجھ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرے تو میں اس کے گناہ کو بخش دوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رات کے آخری وقت میں سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، اس وقت بندہ اٹھے، اپنے رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، دعائیں کرے، سوال کرے، بخشش طلب کرے، کیونکہ اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس وقت دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6، فرض نمازوں کے اختتام پر یعنی جیسے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، سلام سے پہلے آخری تشہد میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ دعا سکھلائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ یہ ساری دعائیں یا اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام بندوں کو سکھلائی ہیں، بتائی ہیں، تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے، کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الاخری ودبر الصلوات المکتوبہ، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے اختتام پر، یعنی فرض نماز کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو رات کے آخری پہر میں، جیسے ابھی بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر حاضر ہوتا ہے اور بندوں سے سوال کرتا ہے۔ دوسرا، جب یعنی نماز کے اختتام پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یعنی 7واں وقت جو ہوتا ہے وہ افطاری کے وقت ہوتا ہے، یعنی اگر بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، افطاری کا وقت جو آتا ہے تو اللہ رب العالمین کو وہ وقت بہت زیادہ پسند ہے، اور اس وقت میں اگر اللہ سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کا رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان للصائم عند فطره لدعوۃ ما ترد، یعنی بندہ روزے دار اپنی افطاری کے وقت اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ افطاری کے وقت اگر بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں دعا، یعنی جب افطاری کا وقت ہوتا ہے 5-6 لوگ جب افطاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو گپ شپ میں اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں، حالانکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اور جو گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہو یا والدہ ہو یا والد ہو، کوئی بھی ہو، ان تمام لوگوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بھائیوں کو یہ تلقین کرنا چاہیے کہ یہ افطاری کا وقت جو ہوتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی دعا مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگو، کوئی سوال کرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، یہ گھر کے بڑے پر فرض بنتا ہے، اور یہ اسی طریقے سے ایک تربیت کا اچھا پہلو ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، اور اس گھڑی میں اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یوم الجمعۃ 12، جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، یرید ساعتن، اگر کوئی اس گھڑی کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، لا یوجد مسلم یسأل اللہ عز وجل شیئا الا اعطاه اللہ عز وجل، تو مسلمان اللہ رب العالمین سے ان گھڑیوں میں سوال کرے، جو سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کو دے دیتا ہے۔ فَالْتَمِسُوهَا، تو تم ان گھڑیوں کو تلاش کرو، آخری ساعت بعد العصر، عصر کے آخری وقت میں، یعنی اس گھڑی کو عصر کے آخری وقت میں تلاش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گھڑیوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ جمعے کے دن 12 گھڑی ہوتی ہیں، ان میں سے 2 گھڑی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی ایک تو کہ جب امام ممبر پر چڑھے اس وقت سے لے کر جب تک مصلی پر نہ جائے اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد جو آخری وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، تو یہ بھی ایک قبولیت کے وقت ایک گھڑی ہوتی ہے۔ یعنی ان گھڑیوں میں بندہ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ویسے اس دن یعنی جمعے کے دن 12 گھڑی ایسی آتی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ اب ہم اسی پر عقیدہ رکھ لیں کہ صرف خطبے کے دوران ہی یا پھر عصر کے آخری وقت ہی دعا مانگے، یعنی فجر سے مغرب کے بعد سے لے کر کل مغرب کے بعد سے لے کر آج مغرب تک
اس میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور وہ گھڑی ہم کو مل گئی جس میں اللہ رب العالمین دعا قبول کر لیتا ہے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، یعنی جمعے کی دن کی اس سے فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اور دن یہ گھڑی نہیں رکھی، صرف جمعے کے دن رکھی ہیں 12 گھڑی، اور ان گھڑی میں سے اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور نما وقت، یعنی ایسا نوما وقت جس وقت اللہ رب العالمین بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، بارش اور اذان کے وقت، یعنی اگر بارش ہو رہی ہے، بندہ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اذان کے وقت، یعنی اذان ہو گئی یا اذان ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، لیکن لوگ اذان کے وقت کو اگنور کر دیتے ہیں، اپنے کاموں میں، اپنے گھر بار میں، اپنی بیوی بچوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اذان کا جواب دینے کی توفیق نہیں ملتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذان کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنتان ما تردان الدعاء عند النداء و تحت المطر، کہ 2 وقت ایسے ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ایک تو اذان کے وقت اور دوسرا بارش کے وقت۔ یعنی بارش کے وقت، یعنی بارش ہو رہی ہے تو اگر اللہ رب العالمین سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اذان کے وقت اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 10واں سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کریم میں بہت سارے نام ہیں، غفور ہے، رحیم ہے، قیوم ہے، حی ہے، رؤوف ہے، بہت سارے نام آپ نے پڑھے ہوں گے۔ تو ان ناموں کے ذریعہ سے، اچھے اچھے جو نام ہیں اللہ رب العالمین کے، ان ناموں کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے ذریعہ سے دعائیں کرنا، اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ رب العالمین کا نام غفور ہے تو آپ کے اللہ تو غفور الرحیم ہے، غفور ہے، تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ تو مجھے بخش دے، معاف کر دے، یہ اللہ تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اے اللہ میں تیرا بہت زیادہ خطا کار بندہ ہوں، اے اللہ تو میرے حال پر رحم فرما۔ یعنی اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اس کے اچھے اچھے نام کے ذریعہ سے۔ اور ایک 11ویں چیز ہے یعنی نیک اعمال۔ بندے اللہ رب العالمین کے اگر نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اچھائی کا راستہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یا دوسروں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو ان دعاؤں کے یعنی ان نیک اعمال کے ذریعہ سے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہاں پر وسیلے سے جو مراد ہے وہ نیک اعمال مراد ہیں۔ ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کا سہارا بنتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو ان نیکیوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ لیکن کچھ جاہل لوگوں نے وسیلہ کا معنی کچھ الگ بیان کر دیا کہ جاؤ اپنے مزار پر جاؤ، فلاں پیر کے پاس جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، ان کی قبروں پہ جاؤ، فلاں کی قبروں پہ جاؤ، وہاں التجا کرنا، وہاں دعا کرنا، فلاں سے دعا کروانا، یہ کروانا، اس طریقے سے یعنی وسیلہ کا معنی بیان کیا ہے۔ لیکن تفسیروں میں آپ دیکھیں گے، چاہے وہ کوئی سی بھی تفسیر اٹھا لیں، اس کا معنی ہے نیک اعمال، یعنی نیک اعمال کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر وسیلے سے مراد
یعنی وہ ہے جو یعنی نیک اعمال ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تو یعنی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی وسیلہ کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یعنی وسیلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پیر کے پاس جائیں، کسی مزار پر جائیں، کسی کی قبر پر جائیں اور وہاں جا کر یعنی وسیلہ تلاش کریں، اس کو وسیلہ نہیں کہا، بلکہ اپنے اندر اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور پھر اس کے ذریعہ سے دعائیں مانگیں۔ جیسے کہ حدیث رسول میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ تھے جو جا رہے تھے کہیں، لیکن بارش ہو گئی، انہیں ایک غار میں پناہ لینی پڑی۔ اب غار کے منہ پر پتھر آ کر گر گیا، بخاری کی روایت ہے۔ اب ان تینوں نے سوچا غار کا راستہ بند ہو گیا، اب کس طریقے سے باہر نکلا جائے۔ ان میں سے ایک شخص ماں باپ کا فرما بردار تھا، گرڑیا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے بہت دور نکل گیا اور اسے شام کو آنے میں لیٹ ہو گیا، یعنی سب سے پہلے وہ بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے والدین کو پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، آیا دیکھا کہ میرے والدین سو گئے ہیں، بکریوں کا دودھ نکال کر والدین کے سرانے پر کھڑا ہو گیا، پوری رات ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، اور بچے اس کے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، لیکن اس کا ایک اصول تھا کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، اور اس نے یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیری رضا کے خاطر تھا تو اس پتھر کو جو اس غار کے منہ پر آ کر گر گیا، اس کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کر لی اور پتھر اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے، لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرا وہ شخص تھا جس نے اپنے مزدور کے ساتھ حسن سلوک کیا، یعنی مزدور سے کام کروایا تو اس کی اجرت کام کرنے کے بعد فوراً دے دی، ایسا نہیں کہ کل لے لیو، پرسوں لے لیو، ترسوں لے لیو، ایسے کرتے کرتے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، یعنی اس کی مزدوری نہیں دی، اس کی تنخواہ نہیں دی۔ اس کے بعد یعنی اس نے اپنے مزدور کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس کی جو مزدوری تھی وقت پر دے دی۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے اللہ، اگر یہ عمل تیری رضا کے خاطر تھا تو پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم تھوڑا سا آسمان اور دیکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کر لی اور پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے صحیح طریقے سے، لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ وہ باہر نکل جائیں۔ تیسرا وہ شخص تھا جو اپنی چچیری بہن، چچا زاد بہن سے محبت کرتا تھا، اور محبت میں یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اس سے بدکاری کے قریب پہنچ گیا، بدکاری کرنے ہی والا تھا۔ اس کی چچا زاد بہن نے کہہ دیا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تھوڑا اللہ کا خوف کھاؤ، اب بدکاری کر رہے، ناجائز طریقے سے کام کرنے جا رہے ہو۔ وہ ڈر گیا اور اللہ رب العالمین سے خوف کھا کر اس نے وہ بدکاری کا ارادہ چینج کر دیا، چھوڑ دیا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسی عمل کو پیش کر دیا کہ اللہ، اگر تیری رضا کے خاطر میں نے زنا کو چھوڑا تھا تو پھر اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسانی سے باہر نکل جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسانی سے باہر نکل گئے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیک اعمال کے ذریعہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرے گا، جیسے کہ ان تینوں لوگوں کی قبول کی تھی۔ ان اوقات میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھوں کو، اپنی تکلیفوں کو اپنے یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا، ہماری التجاؤں کو ضرور سنے گا، ہماری فریاد کو ضرور سنے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو اپنی راہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ، جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔